گلوچ نہیں نکالتے. جیسے ہمارے لوگوں کی عادت ہے کہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مسلم اور مومن اور فرما بردار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن عجز نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، خوف نہیں ہے، دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. یہ کیسا ایمان ہے کہ اندر ایمان ہو اور اللہ کا ڈر اور خوف دل میں نہ ہو؟ اندر ایمان ہو، عجز اور انکساری نہ ہو، دل میں ایمان ہو اور باتیں بےہودہ کر رہے ہو، گالی گلوچ نکال رہے ہو، چاہے وہ مذاق کے اندر کر رہے ہو کہ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ویسے ہنسی کے طور پر باتیں کر رہے ہیں. یہ کہاں ثابت ہے کہ مذاق کے اندر ایک دوسرے کی ماں اور بہن کو گالی نکالو، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالو، ایک دوسرے کی شخصیت کو خراب کرو، ایک دوسرے کی شخصیت پر بات کرو اور اپنے آپ کو دوست بھی گردانو. یہ میرا دوست ہے، میں اس لیے اس کو گالی نکال رہا ہوں کہ یہ برداشت کر لیتا ہے، یہ بہت اچھا دوست ہے، اس لیے میں نے اس کی بہن کو گالی نکالی ہے، اس کی ماں کو گالی نکالی ہے، اس کو گالی نکالی ہے. یہ کیسی دوستی ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان والوں کی صفات ہوتی ہیں. ایمان والوں کا ایک کردار ہوتا ہے، ایمان والوں کا ایک کردار ہوتا ہے اور وہ کردار کے پختہ ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں. ان کو ملنے سے، ان کے ساتھ گفتگو کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے. یہ ایمان والا ہے، یہ ایک مضبوط سچا اور سچا عقیدہ رکھنے والا ہے، یا صرف ایک نام لیوا ہے، صرف نام لیا ہے اس نے کہ میں ایمان والا ہوں. کامیاب لوگوں کی اللہ نے نشانیاں بیان کی ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جن کا ایمان ٹھیک ہے، اور جب ایمان ٹھیک ہو جائے، کفر سے پاک، شرک سے پاک، بدعات سے پاک، رسومات سے پاک، اللہ کی بغاوت سے پاک، اللہ کی نافرمانی سے پاک، ان کے اندر عجز آتا ہے، انکساری آتی ہے، خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، پھر ان کا اخلاق کتنا اچھا ہوتا ہے، ان کی گفتگو اتنی پیاری ہوتی ہے، اتنی اچھی ہوتی ہے کہ ان سے بات کرنے کو دل کہتا ہے، ان کی محفل کو چھوڑنے کے لیے دل برداشت نہیں کرتا. ان کو اپنے کام کاج بھول جاتے ہیں. جب محفل کے اندر، ایمان والوں کی محفل کے اندر، بہترین ایمان والے دوستوں کی محفل کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. کام کی پرواہ نہیں ہوتی، وقت کی پرواہ نہیں ہوتی، گھر جانے کے لیے پرواہ نہیں ہوتی کہ اتنی بہترین حسن و اخلاق والی، ایمان والی محفل دستیاب ہو گئی ہے، میسر آ گئی ہے، مل گئی ہے، کیسے اس کو چھوڑ کر جاؤں. فرمایا کہ ان کا حسن اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے، ان کی گفتگو اتنی اچھی ہوتی ہے، ان کا بیٹھنا، ان کا بات کرنا، ان کا معاملات کرنا، ان کے لین دین ایسے اچھے ہوتے ہیں، یعنی ہر کام، ہر حرکت، ہر نقل و حرکت ان کی اخلاق سے مزین ہوتی ہے. کیا ہمارا حال بھی ایسا ہے؟ اگر ہم اپنی گفتگو پر غور کریں
اپنی جو محفلیں ہیں، جو محفل کے آداب ہیں، اس پر غور کریں. کیا وہ کیفیات، کیا وہ عادات ہماری محفل میں ہیں، ہمارے اندر ہیں، ہمارے دوستوں میں ہیں؟ جن محفلوں کو ہم اٹینڈ کرتے ہیں کیا ان کے اندر ہیں؟ مومن کا ایک کردار ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے. کامیابی کے لیے مومن ایک کردار ادا کرتا ہے. یاد رکھنا، ایمان کے بعد اس آدمی کا ایمان کوئی قابل اعتبار نہیں جس کے اندر عجز و انکساری نہ ہو. جس کا ایمان عجز و انکساری اندر نہ آنے دے، یہ ایک بہترین تھرمامیٹر ہے سمجھنے کے لیے، جانچنے کے لیے. جس کا ایمان عجز و انکساری اندر نہ آنے دے، وہ سمجھ لے کہ میرا ایمان قابل اعتبار نہیں ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. ایمان ہو اور نماز نہ پڑھے، ایمان ہو اور بسترے میں پڑا رہے، دعویٰ ایمان کا کرے کہ پوری دنیا کا ایمان غلط ہے اور میرا ایمان ٹھیک ہے. پوری دنیا کے ایمان کے اندر کفر ہے، شرک ہے، بغاوت ہے، بدعات ہیں، رسومات ہیں، نقص ہے، اور میرا ایمان بالکل خالص پکا سچا ایمان ہے، لیکن نماز کے نزدیک نہ جائے. نماز کے لیے کہا جائے کہ سستی ہو گئی ہے. سستی ہمیشہ سستی ہوتی ہے، سستی کبھی کبھی ہو جاتی ہے. انسان ہے، انسان میں یہ چیزیں ہیں، انسان کمزور ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے معمول تو نہیں بنا لیتا. انسان معمول تو نہیں بنا لیتا. تو فرمایا کہ دو کام ایسے ہیں جس کی انسان کی پہچان ہوتی ہے. فرمایا ایمان کے بعد پہلا جو عبادت کا جز ہے وہ صلاۃ ہے. ایمان کے بعد پہلا جز جو ہے مومن پر جو پہلا کام فرض ہے وہ نماز ہے، وہ صلاۃ ہے. صلاۃ کے اندر تمام عبادات آ جاتی ہیں. اس کے اندر چاہے وہ قولی ہو، فعلی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، سب عبادات. یہ جو پہلا فریضہ ہے یہ ایک مجموعہ ہے، یہ ایک مجموعہ ہے. تمام عبادات اس مجموعے کے اندر آ جاتی ہیں. اس میں ہاتھ حرکت کرتے ہیں، زبان حرکت کرتی ہے، دل حرکت کرتا ہے، آنکھیں حرکت کرتی ہیں، کان حرکت کرتے ہیں، اس میں پاؤں حرکت کرتے ہیں، پاؤں کے تمام اعضاء حرکت کرتے ہیں، انگلیاں حرکت کرتی ہیں. یہ اتنی بہترین جامع عبادت ہے جس سے ہم نالاں ہیں. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. یقین جانیے جب ہمیں سمجھ آ گئی، ہمارے دلوں نے مان لیا اس بات کو، تو ایک تحریک پیدا ہو جائے گی ہمارے اندر. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کسی کو نماز کے لیے صدا لگانے کی ضرورت، اٹھانے کی ضرورت، کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بس وہ صبح اٹھے اور سب کو دستک دیتا پھرے، اٹھو یار نماز کے لیے اٹھو. ہر سمجھدار باشعور اس کو اتنی تڑپ ہوگی، اس کے اندر اتنی کشش آ جائے گی کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو سویا پڑا ہے، تجھے سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، کام
میں مصروف ہو رہا ہے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ چھوڑو سب چیزوں کو، تیرے مالک نے تجھے بلایا ہے، تیرے خالق نے تجھے بلایا ہے، تیرے رب نے تجھے پکارا ہے، بلایا ہے، آ میرے در پہ آ جا۔ ارے دنیا کا کوئی افیسر تجھے بلائے، تم بے تاب ہوتے ہو حاضری دینے کے لیے، تم تمام اپنی دنیا کی کاوشیں خرچ کرتے ہو ملاقات کے لیے، نہ مال کی پرواہ کرتے ہو، نہ وقت کی پرواہ کرتے ہو۔ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، ہجوم کو کراس کر کے اپنے اس پسندیدہ ملاقات کے لیے اتنے بےتاب ہوتے ہو، کہتے ہو کہ میں پہلے ہی مسافہ کروں، جاؤں، میں اپنے دوست کو پہلے ملوں کہ اس نے مجھے بلایا ہے۔ اور اتنا بڑا دنیا دار، مالدار، دنیا کا عہدے دار، دنیا کا بہت بڑا افیسر، اس نے مجھے بلایا ہے۔ یہ تو دنیا کی حالت ہے۔ کیوں ہوئی ہے؟ کہ اس دوست کی محبت تمہارے دل میں ہے، اس محبت نے دل کے اندر گھر کر دیا ہے، اس نے تمہیں بے تاب کر دیا ہے، اس کی محبت نے، اس کی دوستی نے۔ دنیا کے تمام کام کاج چھوڑ کر اس کی ملاقات کے لیے حاضری دیتے ہو، اور جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، جو تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہے، تمہاری ہر بات کو جانتا ہے، تمہاری ہر بات کا سے واقف ہے، اس کی صدا آئی ہے، اس نے تمہیں بلایا ہے کہ آؤ میرے در کی طرف، آؤ میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تمہاری زبان ہلنے کو پسند کرتا ہوں، تمہارے ہاتھ اٹھانے کو پسند کرتا ہوں، تمہاری کانوں کو جو سن رہے ہیں میری بات کو ان کو پسند کرتا ہوں، تمہیں پسند کرتا ہوں۔ آؤ میرے گھر کے اندر، کیا کرو؟ عجز کرو، انکساری کرو، مجھ سے مانگو۔ پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا یہ ایمان والے جو ہوتے ہیں یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آج حالت یہ ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود لیبل چسپاں ہے ہمارے اوپر، لیکن زکوٰۃ مانگنی پڑتی ہے، زکوٰۃ کے لیے بار بار آواز لگانی پڑتی ہے، ارے صاحب زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ابھی دل نہیں مانا۔ انسان ایمان کے بعد اور صلاۃ اور نماز اور انکساری اور عاجزی کے بعد سب سے محبوب دنیا کی چیز ہے انسان کو تو مال ہے، اور اسی لیے مال کی محبت نے انسان کے دل کے اندر گھر کیا ہوا ہے۔ مالک نے انسان کو آزمانے کے لیے یہی امتحان لیا ہے کہ جو چیز تجھے محبوب ہے، جو مال تجھے محبوب ہے، پیارا ہے، جس مال کے لیے تو رات دن تگ و دو کرتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، ایک ایک پیسہ جوڑ کے گن گن کر رکھتا ہے، یہ مال میرے راستے میں دینا ہوگا، تو میرے ساتھ محبت رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے، اور تجھے پیار ہے، تو پھر تو یہ مال بھی قربان کر دے گا۔ پھر تیری محبت مال سے نہیں ہوگی، پھر تیری محبت تو میرے ساتھ ہوگی۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس سے نہ مال پیارا ہوتا ہے، نہ جان پیاری ہوتی ہے،
نہ لباس پیارا ہوتا ہے، نہ گھر پیارا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، اس کے لیے کھلے ہیں دروازے۔ ایسے ہے یہ نہیں؟ جو با اعتماد دوست ہو، با یقین دوست ہو، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی ہر چیز نچھاور کر دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا دوست ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے، نہ جانے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جو مخلص دوست ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں بندے کا مخلص دوست ہوں، اس کا ولی میں ہوں، اس کا اولیاء میں ہوں، اس کا دوست میں ہوں۔ کائنات کے اندر دنیا کا کوئی مخلص دوست نہیں ایسا اللہ کے مقابلے کے اندر، اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی دوست نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کون ادا کرتے ہیں؟ ایمان والے۔ یہ ایمان کی صفت ہے۔ فرمایا کہ پھر ایمان والوں کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرم گاہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے اس کو شرم گاہ کہا ہے۔ لِفُرُوجِهِمْ، یہ اپنے فریجوں کی، فروج کی، حافظون، حفاظت کرتے ہیں۔ یہ حفاظت جو ہے یہ کس معنی میں ہے؟ یعنی یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جس اعضاء سے گناہ وارد ہوتا ہے اس اعضاء کو گناہ کے قریب تک نہیں جانے دیتے۔ یہ ایک ایمان والے کا امتحان ہے۔ فرمایا اپنے بیویوں کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کے لیے حلال کی ہیں، ان کے پاس جانا بھی نیکی ہے اور ثواب ہے، اجر ہے۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ اس سے منع نہیں کرتا۔ اللہ کس سے منع کرتا ہے؟ فرمایا وہ اوروں کو بیوی ہونے کے باوجود اوروں کے طالب ہوتے ہیں، نگاہیں مارتے ہیں، نگاہیں دوڑتے ہیں، کوئی پھنس جائے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی پھنس جائے۔ فرمایا یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کریں تو وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں، اللہ کی حدوں کو کراس کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایمان کے ایک صفت یہ بھی ہے ایمان والوں کی کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اگر ان کے پاس امانتیں رکھی جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ امین ہوتے ہیں۔ بتائیں اگر ہم میں سے کسی کے پاس امان رکھی جائے، 2 لاکھ روپیہ رکھ دیتے ہیں، کیا خیال ہے بچ جائے گا؟ سونا رکھ دیتے ہیں، 2-3 کلو سونا کسی کے پاس رکھ دیتے ہیں، یار یہ میری امان ہے رکھ لو، کیا واپس مل جائے گا؟ اور پورا مل جائے گا؟ وعدہ کرتے ہیں، کیا وعدہ پورا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان والے امانتوں کی خیانت نہیں کرتے۔ یہ ایمان کی بڑی بہترین بلند سطح، یہ بلند سطح کی کیفیت ہے کہ سونا کیا ہے، سونے کو کچھ نہیں سمجھتے، ہیرے کیا ہے، جواہرات کیا ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو دنیا کا مال ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا، آج اس کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا، آج میرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ فرمایا کہ وہ امانتوں کے محافظ ہوتے ہیں، وہ امین ہوتے ہیں، وہ امانتیں خراب کرنے والے نہیں ہوتے، امانتیں چرانے والے نہیں ہوتے، امانتیں ہٹانے والے ہوتے ہیں، امانتیں واپس امان کے طور پر دینے والے ہوتے ہیں، ان کو امان رکھتے ہیں، ان کو امان دیتے ہیں، خراب نہیں کرتے۔ اور اپنے اقرار کو ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ
پورا کرنا ہے، اگر اس کو پورا نہ کیا تو میرا سارا ایمان اور میرا سارا عمل ضائع ہو گیا۔ فرمایا یہی لوگ جو ہوتے ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہی لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جن کے اندر یہ کیفیات ہوں وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ عبادت گزار ہیں، وہ اپنے عہد کے پکے، اپنے قول کے پکے، اپنے فعل کے پکے، اپنے کردار کے پکے، اپنے اخلاق کے پکے، اپنی حفاظت کرنے والے۔ اولئک هم الوارثون، فرمایا یہی لوگ ہیں جو جنت کو حاصل کرنے والے ہیں، جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ہے مومن سے اس کا مال، اس کی جان جنت کے بدلے میں۔ میں ان کا ایمان اتنا پکا اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو اللہ سے سودا کر لیا ہے اپنے مال اور جان کا۔ فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، فرمایا یہ بہشت کی میراث ہے، یہ وراثت جو بہشت ہے یہ مومن کا حق ہے، اور مومن کو جب ملے گی، اور پھر فرمایا یہ ہمیشہ ہمیشہ ملے گی، کچھ دنوں کے لیے کچھ سالوں کے لیے نہیں ملے گی، یہ میراث ہمیشہ کے لیے اس کے مالک ہوں گے۔ یہ دنیا کی میراث آج میری ہے کل تیری ہے، یہ نسلیں آتی رہیں گی، یہ میراث بنتی رہے گی، یہ بڑھتی کہاں تک چلی جائے گی۔ فرمایا وہ میراث ایسی ہے جس کو ملے گی وہی اس کو استعمال کرے گا، وہی خوش ہوگا، کیونکہ موت تو آئے گی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ملے گی، اور وہ میراث، وہ انعامات، وہ اجر ہمیشہ کے لیے وہ استعمال کرتا رہے گا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر ایستگی سے چلتے ہیں، جب ان سے جاہل بات کریں، جاہل کون ہوتا ہے؟ جو مینٹلی طور پر خراب ہو وہی جاہل ہوتا ہے؟ نہیں، جو مینٹلی طور پر ٹھیک ہو لیکن دین سے ناواقف ہو، دین کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہو اور خلاف دین بات کرے، اور جب اس ایمان والے کو پتہ چل جائے کہ اس کی گفتگو اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، اس کو بات سمجھائی جا رہی ہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، بجائے اس کے مانے غور و فکر کرے، نہ غور و فکر کرتا ہے نہ مانتا ہے، بلکہ یہ تو اسلام کے خلاف باتیں کر رہا ہے، زور لگا رہا ہے۔ فرمایا یہ جاہل ہے، یہ جاہل کہتے ہیں نہ سمجھ کو، بے سمجھ کو، جو نہ جانے۔ فرمایا اسے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کنارہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس سے دور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی بس سلام، ہم تیرے سے بات نہیں کرتے، نہیں جھگڑتے تیرے سے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرمایا کہ ایمان والوں کی یہ صفات ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، عجز و انکساری کرتے ہیں اور ادب سے کھڑے رہتے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہو اور سارا جسم اس کو خارج کر رہا ہو، کبھی کوئی پاؤں اٹھا رہا ہو، کبھی کوئی پاؤں اٹھا رہا ہو، کبھی کچھ کر رہا ہو، فرمایا نہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ دلی کیفیات اللہ بتا رہا ہے کہ عجز و انکساری بھی جب کرتے ہیں تو بڑے آداب سے،
ان کو اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ میں نماز میں ہوں، میں نے کھجلانا نہیں ہے، کھجلی نہیں کرنی، ہاتھ پاؤں نہیں مارنے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں تو اللہ کی بندگی اور عبادت اور شور و پکار میں مصروف ہوں اور کام میں کچھ اور میں لگا ہوا ہوں۔ فرمایا وہ ایسا نہیں کرتے۔ فرمایا راتیں جو ہوتی ہیں نا ایمان والوں کی راتیں کیسی ہوتی ہیں؟ فرمایا عجز و انکساری کے ساتھ ان کی راتیں گزرتی ہیں، اللہ کے خوف اور ڈر کے اندر گزرتی ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری ساری راتیں جو ہیں ٹچ موبائل پر گزرتی ہیں۔ ہم فیس بک دیکھنے میں رات گزار دیتے ہیں، واٹس ایپ دیکھنے میں رات گزار دیتے ہیں ہمارے بچے۔ میرے دوستو، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کی باتیں، اللہ کے آرڈر اور حکم ہیں۔ اگر ہم نے اس کی پرواہ نہ کی تو کل اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھو یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کے اسباب یہیں رہ جائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور اپنی راتیں اللہ کے ذکر اور عجز اور انکساری کے ساتھ گزاریں اور خاموشی سے گزاریں، گناہوں سے اپنی آنکھوں کو لبریز نہ کریں، اپنے کردار کو، اپنی عادات کو، اپنی صفات کو درست کر لیں۔ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما۔ فرمایا مومن کی حالت تو یہ ہوتی ہے، یہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے کہ مالک جہنم کے عذاب سے بچانا۔ مومن تو اس بات سے ڈرتا ہے کہ رات ہو گئی ہے، رات کی سیاہی کے اندر مجھ سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس سے میرا مالک ناراض ہو جائے۔ مالک نے وہ نقصہ بھی بتا دیا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ رات کو ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اور عجز انکساری اس کے اندر ہوتا ہے اور وہ دعائیں مانگتا ہے، مالک ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے مالک، وہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم کی آگ میں نہیں برداشت کر سکتا، مجھے جہنم میں ڈالا جائے اور میں جلوں، یہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، یہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا میرا مالک، یہ بہت بڑی تکلیف دہ جگہ ہے۔ انہا سات مستقر و مقاما۔ میرے عزیزو، جہنم ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ کوئی کوٹھی اور بنگلہ نہیں ہے، وہ تو عذاب ہے، عذاب۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو بے جا نہیں اڑاتے، یعنی کہ خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی اسلامی طریقے سے، اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، اچھا لباس پہن سکتے ہیں، اچھا مکان بنا سکتے ہیں، اچھی گاڑی رکھ سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بے جا خرچ کر دینا اس سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ضرورت کے کاموں میں تنگی نہیں لاتے، بے ضرورت کام جو ہیں وہ نہیں کرتے۔ یعنی کیا مطلب؟ بین ذالک قواما، وہ اعتدال پسند ہوتے ہیں، خرچ کرنے کے اندر بھی معتدل ہوتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتے ہیں، فرمایا کہ یہ ایسے ہیں کہ کسی اور معبود کو بھی نہیں پکارتے، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، فرمایا یہ خود بھی منع ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس بات سے منع کرتے ہیں۔ اور پھر جاندار کو مال ڈالا اللہ نے حرام کیا ہے۔ مومن کسی جاندار کو بھی، اس جہاں سے جاندار مراد انسان ہے، کسی انسان کو بغیر کسی وجہ سے نہیں مارتے، اللہ نے حرام کیا ہے، کسی کو نہیں مارتے، اس کو قتل نہیں کرتے، مگر حرم اللہ الا بالحق، جائز طریقے سے، یعنی کہ جو شریعت کا حکم ہو
اس کے مطابق اللہ حکم دے تو پھر وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، مومن زنا نہیں کرتے، مومن بدکاری نہیں کرتے، مومنوں کے بچے بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ زنا بہت بڑا جرم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، یہ اللہ نے حدیں بنائی ہیں۔ جو آدمی زنا کرتا ہے وہ اللہ کی حد کو کراس کرتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور فرمایا جو بدکاری کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی سور و پکار کرے گا، اللہ نے جو احکامات جو صفات گنائی ہیں ان کے خلاف کرے گا، تو یہ سب کیا ہے؟ سخت گناہ ہے، یہ سب گناہ ہے، اور یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، فرمایا قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب ہوگا اور ذلت اور خواری میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو مومن کی یہ صفات ہیں۔ کامیاب لوگ جو ہیں وہ اپنی صفات اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، وہ جو صفات اللہ نے ان کو بتائی ہیں ان صفات کے حامل ہوتے ہیں، اور وہ کردار، وہ اعمال، وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ پرہیزگاری ان کے اندر پائی جاتی ہے، پھر ایک پکا اور سچا مومن بن جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو صحیح پکا مومن مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے، اور جو اللہ نے ہمیں صفات بتائی ہیں ایمان والوں کی وہ صفات ہمارے اندر آ جائیں اور ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسا ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ عباد اللہ رحمکم اللہ۔